بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں ہمیشہ پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں غزوہ ذات العرقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑ دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائی۔ اونٹ جو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کی اونگ اونگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ انفوان شباب میں تھے اور جوانی کے فقرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت سے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی اور جھگڑتی رہیں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کی پرکفی جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی نداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے اے اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا،
جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے، پہلے تو یہ لاکر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، بتائے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینے پہنچا تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ عنہ کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اونٹ ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر رضی اللہ عنہ اونٹ لے جائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے باوطاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ ہر ایک سے اس کی مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔